وہ دلہن بنی اس بستر پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی۔ اس کے سسر وفات پا چکے تھے اور اس کے شوہر کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، صرف ایک دادا جان تھے، اور وہی لڑکی جو اسے بٹھا کر گئی تھی شاید نوکرانی تھی۔ اس نے سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ ہٹایا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورا کمرہ سرمئی رنگ میں تھا، فرنیچر سے لے کر پردے اور قالین تک سب کچھ۔ پورے کمرے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ کمرے کے مالک کو شاید سرمئی رنگ بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، بستر پر بھی سرخ پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے، پھر تکیے درست کرتے ہوئے ٹیک لگا لی۔ اس کی شادی ارینج میرج تھی۔ اس نے صرف جانفشا کی تصویر دیکھی تھی، اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ اس کی طبیعت نہ مزاج۔ بھائی نے جہاں کہا اس نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد چونک کر اٹھی تو کمرہ ویسا ہی تھا، شاید کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا 2 بج رہے تھے۔ اسے برا لگا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کپڑے بدلے یوں ہی بیٹھی رہے۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور گھونگھٹ درست کیا۔ سنہری شیروانی پہنے، بال جیل سے سنوارے، چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس کی طرف آیا۔ مریم نے سر جھکا لیا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں اب کا انتظار کر رہی تھی، مریم نے نظریں جھکائے کہا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ کسی نے کہا تھا میرا انتظار کرو؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے الفاظ نے اسے اپنی توہین محسوس کروائی۔ اگر کسی نے نہیں کہا تو اس سب کا کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا میں آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، رومانس کروں گا، خاصن کی تعریف؟ اگر اب بھی یہ سب سوچ رہی ہو تو اپنی خوش فہمی ختم کر دو۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی شیروانی اتار کر پھینک چکا تھا اور اس کے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مریم کو اپنی ناقدری پر رونا آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی رات اس کا شوہر یوں اس کی بے عزتی کرے گا۔ میں نے یہ شادی صرف دادا جان کے کہنے پر کی ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں بیوی بنانے کا۔ اس لیے آج سے اپنی حد میں رہنا، اس کمرے میں میرے ساتھ رہو گی تو حدود میں رہنا، اور خبردار جو اس کمرے کی کوئی بات باہر نکالی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔ مریم نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اٹھو اور کپڑے بدلو، وہ حکم دے کر اٹھ گیا۔ مریم بھی بھاری لہنگا سمیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ پہلے گھونگھٹ ہٹاؤ، کہیں گر نہ جاؤ۔ اگر چاہو تو یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام دے دوں۔ استہزائے مسکراہٹ کے ساتھ وہ قریب آیا اور گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ جم گئی۔ ہلکا پھلکا میک اپ، نیوڈ لپ اسٹک، گھنی پلکیں اور کم عمری کی معصومیت۔ وہ بمشکل 18 سال کی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گیا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ مریم گہری سانس لے کر وہاں سے ڈریسنگ روم چلی گئی۔ جانف کو اپنی بے خودی پر غصہ آیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، دادا جان نے مجبور کیا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر آیا تو مریم ابھی تک ڈریسنگ روم میں تھی۔
اس نے تمام لائٹس بند کر کے نائٹ لائٹ جلائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، ہلکا گلابی لباس، دوپٹہ گلے میں، آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ اسے بستر پر لیٹا دیکھ کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میک اپ صاف کر کے بال کھول کر برش کیا اور کشمکش میں مبتلا رہی۔ خاموشی سے پاؤں کی طرف بڑی تو آواز آئی، یہاں نہیں، صوفے پر جا کر لیٹو۔ بے بسی سے دیکھتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ اچانک ایک تکیا آ کر اس کے منہ پر لگا۔ اس نے تکیا ہٹایا تو وہ بستر پر پھیلا لیٹا تھا۔ غصہ آیا مگر ضبط کر کے کروٹ بدل لی۔ آنسو بہتے رہے۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح جانف کی آنکھ کھلی۔ اس کی پہلی نظر صوفے پر سوئی اس لڑکی پر پڑی جو اب اس کی بیوی تھی۔ موڈ خراب ہو گیا، مگر نہ جانے نکاح کی کشش تھی، ملکیت کا احساس، قدم خود بخود اس کی طرف اٹھے۔ وہ قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوتے میں وہ معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے مان لیا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اگر دادا جان نے مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید تم میری پسندیدہ بیوی ہوتی، مگر میرے اندر انا بہت ہے۔ وہ بال اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا۔ دادا جان کے الفاظ یاد آئے، نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک دن تم خود محبت کا اعتراف کرو گے۔ یہ سوچ کر وہ پیچھے ہٹا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ جب انا کے پیچھے محبت سانس لینے لگی، مریم پورا دن دادا جان کے ساتھ رہی، مگر اس کا دل کمرے میں رہ گیا تھا۔ ہر لفظ، ہر جملہ جو جارف نے کہا تھا، اس کے دل پر نقش تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شادی ایک سزا ہے یا امتحان۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی اور گھر میں خاموشی اتر آئی تھی۔ دادا جان عصر کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ مریم نے کچن سمیٹا، برتن دھوئے اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو کمرہ ویسا ہی تھا، سرد، خاموش اور سرمئی۔ جانف ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل بوجھل تھا، آنکھیں تھکی ہوئی۔ آخر وہ مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرتا ہے؟ وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی آواز آئی۔ وہ آ گیا تھا۔ مریم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کسی جرم میں پکڑی گئی ہو۔ جانف اندر آیا، کوٹ اتارا، ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید تھکن آ غصے کی وجہ سے۔ اس نے ایک نظر مریم پر ڈالی، پھر نظر چرا لی۔ کھانا؟ اس نے مختصر سا پوچھا۔ مریم چونکی۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے بغیر طنز کے کہا تھا۔ جی، میں ابھی لگا دیتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کھانا میز پر لگاتے وقت اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جانف خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان صرف میز تھی، مگر حقیقت میں انا کی دیوار۔ مریم نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ وہ بیٹھنے لگی تو اس کی آواز آئی، بیٹھو۔ وہ رک گئی، پھر آہستہ سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے صرف چمچ کی آوازیں تھیں، کوئی بات نہیں، کوئی نظر نہیں۔ اچانک جانف نے پوچھا، تم روئی تھی؟
مریم کا ہاتھ رک گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، نہیں۔ جانف نے پلیٹ میں دیکھتے ہوئے کہا، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ مریم نے جواب نہیں دیا۔ خاموشی ہی اس کا دفاع تھی۔ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جملہ خود جانف کو بھی اجنبی لگا۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ خود سے زیادہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بھی نہیں تھی۔ مریم کی آواز بمشکل نکلی۔ جانف نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ لڑکی جسے وہ کل تک صرف بوجھ سمجھ رہا تھا اب ایک سہمے ہوئے وجود کی طرح اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم کیا چاہتی تھی؟ اس نے پوچھا۔ مریم نے ہمت کر کے کہا، بس عزت اور تھوڑا سا سکون۔ یہ سن کر جانف کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ اسے دادا جان کی بات یاد آئی تھی۔ یہ لڑکی تمہیں بدل دے گی جانف۔ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ میں تم سے وعدہ نہیں کرتا کہ محبت کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مگر بے عزتی بھی نہیں کروں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار شکر کے یہی کافی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ رات کو وہ بستر پر لیٹ گیا۔ مریم صوفے پر تھی۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، ادھر آ جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ جی صوفہ چھوڑ دو، میں نہیں کھاؤں گا تمہیں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مریم ہچکچاتی ہوئی بستر کے کنارے آ کر لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، مگر اب وہ فاصلہ نفرت کا نہیں تھا۔ لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں جانف کی آواز آئی، مریم جی، کل میں تمہیں شہر دکھانے لے چلوں گا۔ وہ مسکرا دی۔ خاموشی میں یہ آغاز تھا، محبت کا نہیں، لیکن نفرت کے خاتمے کا۔ اور کبھی کبھی یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔